طریقے سے اہل علم کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے پارسا خاندان جس کے سب جتنے بیٹھے ہیں سب حافظ ہیں, کوئی غیر حافظ نہیں ہو سکتا. ہمارے خاندان کی پہچان ہے کہ یہاں کوئی بچہ بچی غیر حافظ نہیں ہو سکتی. تو اتنی عظمت والے خاندان کو میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. کوشش کی گئی, ان کو سمجھایا گیا, لیکن یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے جسے میں طوفان کا نام دے رہا ہوں, یہ جب سے آیا ہے یقین کریں کہ پورا خاندان سکتے کی عالم میں ہے. مجھ سے کہا گیا کہ شاید آپ کو توفیق ہو, جرت ہو کہ آپ اظہار خیال کر سکیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہزاروں ارادت مندوں کی دل جوئی کے لیے, خاندان کی جو عزت پر بدنما داغ لگا ہے اسے دھونے کے لیے میں حاضر ہوں, پریس کانفرنس کر لیتا ہوں. آخر کیا ہے کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محقق, کئی کتابوں کا مصنف, مدرس, اس قدر مفتی, کوئی شک نہیں بڑے فتوے جاری کیے, بہت لائق انسان, لیکن حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے, میں پہلے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہے کیا نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو کیا اس کا چھپانا اچھا ہے یا اس کا ظاہر کرنا اچھا ہے, اس کی تردید مناسب ہے یا اس کی تائید مناسب ہے, تو کیا اس کے لیے کچھ دیکھا جائے. چنانچہ ان کی دماغی حالت کا ماہر نفسیات کو دکھایا گیا, اور ان کی جو کیفیت میں وہ گھر میں آئے اس وقت جس طریقے سے سارے ماحول جو ہم دیکھ چکے تھے, ہم بہت پریشان تھے. جو ہی گھر میں آئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے موبائل لے لیے جائیں, کہ ساری شرارت کی بنیاد یہی موبائل بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا رابطہ باہر سے ہوتا ہے اور باہر والے اپنے مطلب کے مطابق سازش کر کے ان کو بدنام کرنے کا پروگرام بناتے ہیں. چنانچہ ہم نے موبائل لے لیا ہے, اس کے بعد مفتی کا اعزاز ان سے لے لیا ہے, انہیں ملنے جلنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے, ان کا علاج نفسیات کا شروع کر دیا گیا ہے. میں آج ان کے بھانجے ڈاکٹر جو ان کے معالج خاص ہیں ان کو ساتھ صرف اسی لیے لایا ہوں. ٹویٹ بھی کرتا ہوں ان کو. اب ان کی ایج تقریباً 65-64 کے درمیان ہے. مفتی تو اب انہوں نے لے لیا, عبد القوی صاحب کی ایج 64 ہے. تو 60 ایئرز کے بعد ہماری سٹڈیز کہتی ہیں کہ جو پیشنٹ انسومنک ہوتے ہیں, جن کی نیند پوری نہیں ہوتی, ان میں ڈیمینشیا کا پرابلم, اسپیشلی جو ڈائبیٹک ہوں, جن میں شوگر ہو, جن میں بلڈ پریشر ہو, اور جن میں ہارٹ کا پرابلم ہو, یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. ان کو اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں, وہ ڈائبیٹک ہیں, بڑے عرصے سے ہائپر ٹینسیو ہیں, اور ان کی سلیپ ڈسٹربنس ہے. تو یہ سٹڈیز میرے پاس موجود ہے. 60 ایئرز کے بعد ایسے لوگوں میں ڈیمینشیا کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. رہا تھا ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ چل رہی تھی, پھر ہوا یوں کہ ان کو اسی سال, پچھلے سال جون 2020 میں کووڈ-19 کا اٹیک ہوا. یہ بات آپ کے علم میں ہے. تو ان کو ہم مجبوراً, کیونکہ حالت سیریس ہو گئی, تو ہمیں ان کو ایڈمٹ کرانا پڑا کووڈ ہاسپٹل, انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ میں. اب یہ چیز اظہر من الشمس ہے, یہ لوگ جانتے ہیں, سٹڈیز آ چکی ہیں میرے پاس, یہ سٹڈی ہے, پورا آرٹیکل ہے, کہ کووڈ کے بعد جہاں پھیپھڑے انوالو ہوتے ہیں, لنگز, اور جہاں ہارٹ انوالو ہوتا ہے, اور جہاں باقی سسٹمک پرابلم ہوتے ہیں, وہاں سب سے زیادہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے انسان کے. اور یہ سٹڈی کہتی ہے کہ جن پیشنٹس میں ڈائبٹیز تھی اور جن میں کووڈ ہوا اور جن کی ایج زیادہ تھی, ان میں کئی گنا یہ مسئلہ بڑھ گیا, ڈیمینشیا جس کو بولتے ہیں. اب لوگ یہ چیز نوٹ کر لیں. ان میں 5 بڑے پرابلم ہوئے. پہلا پرابلم کیا ہوا کہ ان میں اب نارمل تھاٹس ہوئی, کہ وہ سوچ ان کے کنٹرول سے نکل گئی. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, یہ سٹڈی امریکہ میں چھپی ہے, اور 60,000 سے زیادہ اس میں پیشنٹس انہوں نے دیکھے جن کو کووڈ ہوا, اور اس کے بعد ان کی ذہنی نفسیاتی حالت بگڑ گئی. ہمارے ہاں چونکہ سٹڈیز اتنی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ریفرنس کے طور پہ امریکن سٹڈی. اس کے بعد نمبر 1 اب نارمل تھاٹس, نمبر 2 کیا تھا, ان میں اب نارمل بیہیویئر تھا. اب نارمل بیہیویئر اس چیز کا نام ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے, کیا چیز کس موقع پر کرنی ہے. آپ نے عبد القوی صاحب کی ویڈیوز میں دیکھا